الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس لو كان في بيوتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں اس مدرسے کے ذمہ داروں کو اور اساتذہ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آج اس گئے گزرے دور میں اور اس فتنوں کے دور میں جہاں ہر طرف مادیت کا غلبہ ہے، ایک 6 حافظوں کا گلدستہ امت کی خدمت کے اندر پیش کیا ہے، اور مجھے سب سے زیادہ تعجب اور خوشی اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ آج کل یہ موبائل نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ بچوں کو سنبھالنا مشکل، بچوں کو پڑھائی میں دل لگانا بڑا مشکل۔ ایسی حالت کے اندر اتنی کم عمری کے اندر ان بچوں کا قرآن کو حفظ کر لینا یقیناً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے والدین اور اساتذہ کی ان پر کڑی محنت کے ساتھ ساتھ کڑی نگرانی بھی ہے، ورنہ اگر یہ موبائل کے اور اس زمانے کے دجال کے حوالے ہو جاتے تو اتنی کم عمری کے اندر اس قرآن کو حافظ کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ الحمدللہ یہ بڑی خوشی اور بڑی جو ہے ایک ہمت افزائی ہونی چاہیے اس کے اوپر کہ واقعتاً ان کے اساتذہ کی اور ان کے والدین کی بڑی محنتیں، اللہ پاک اس کو قبول کرے فرمائے۔
محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی متعدد آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں ایک سورہ رحمان کی 4 آیتیں میں نے پڑھی۔ سورہ رحمان جس کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، اس سورت کے اندر اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی بڑی عظیم عظیم نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا میں انسان کو اللہ نے بنایا اور اس کو اچھا جسم دیا، اس کے لیے غذاؤں کا اہتمام کیا، سورج چاند کو اس کی خدمت کے لیے چلا دیا، دریاؤں کو سمندروں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، اس میں سے تازہ گوشت اور اس میں سے ہیرے موتی جواہر، یہ سب اللہ نے نعمتیں عطا کی۔ یہ تو دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت کی نعمتوں کا جو ہے تذکرہ ہے، اس کا کیا کہنا کہ بھئی متقیوں کے لیے یہ ہیں، عام مسلمانوں کے لیے ہیں، اور ایسی ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ واقعتاً جب آدمی اس کو ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھے گا اور ان نعمتوں کو سنے گا تو اس کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہوگا، آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ بہت ساری نعمتوں کا اللہ نے اس میں تذکرہ کیا ہے، لیکن اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے سب سے پہلے کون سی نعمت کو بیان کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ جو اہم ہوتی ہے، اس کو مقام پہلے دیا جاتا ہے، اس کو نمبر پہلے دیا جاتا ہے۔ اس سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک نے مختلف قسم کو ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے میں سب سے اول نمبر کس کو دیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان کی ذات وہ ہے کہ جس نے قرآن کو سکھلایا۔ ظاہر ہے اس نعمت کو سب سے مقدم کرنے میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تعلیم قرآن، نعمت قرآن سب سے عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا مقابلہ دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت جو ہے نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ سلف سے منقول ہے کہ نیک اعمال میں اگر سب سے زیادہ قرب خداوندی عطا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن عام طور پر ہم اس قرآن کو ہم نے یوں سمجھ لیا ہے کہ بس یہ ایک وظیفے کی کتاب ہے، کہ بس پڑھ لیا قصہ ختم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن جو ہے یقیناً وظیفے کی کتاب ہے، اس کو روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ اس کا پڑھنا چاہیے، لیکن یہ قرآن صرف وظیفے کی کتاب نہیں۔ یہ قرآن صرف وظیفے کی کتاب نہیں، یہ قرآن صرف اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ ہم رمضان ٹو رمضان اس کو پڑھ لیں، یہ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ ہم کسی قریب المرگ کا آدمی کے اوپر سورہ یاسین پڑھ لیں، یہ قرآن صرف اس لیے نہیں اتارا گیا کہ قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھا لیں۔ قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں۔ یہ قرآن اصل میں زندگی گزارنے کی گائیڈ بک ہے، رہنما کتاب ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھلاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، وہ محض اس لیے نہیں کہ بس امت اس کو صرف پڑھتی رہے، سمجھے نہیں یا سمجھے اور عمل نہ کرے، بلکہ یہ قرآن کے متعدد حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو سیکھا جائے۔ اس قرآن کو سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور اتنی مقدار قرآن کی حفظ اور زبانی یاد کرنا ضروری ہے جتنی مقدار نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس دل کے اندر
قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ ہو، یعنی جس کو تھوڑا بہت قرآن بھی یاد نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ویران گھر کی طرح ہیں۔ ویران گھر جس میں کوئی نہ بستا ہو، ظاہر ہے کہ اس میں پھر مکڑی کے جالے تانے جاتے ہیں، اس میں سانپ اور بچھو اپنا اڈا جما لیتے ہیں، اور اس گھر میں جانے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اگر آدمی کے دل میں تھوڑا بہت بھی قرآن کریم محفوظ نہیں تو وہ ویران گھر کی طرح ہے، پھر وہ شیطانوں کا اڈا بنے گا، پھر وہ گناہوں کا اڈا بنے گا، پھر وہ خواہشات کا اڈا بنے گا، پھر وہ اپنی منمانی زندگی گزارنے کا اڈا بنے گا، اور اچھی بات اس پر ذرا اثر نہیں کرے گی۔ تو ایک حق تو یہ ہے کہ قرآن کو سیکھا جائے، اور قرآن کے سیکھنے کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں۔ علمی دنیا کے اندر اگر اول نمبر کا کوئی سب سے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ اگر کوئی آدمی ہے تو وہ قرآن کا ماہر، قرآن کو سیکھنے والا اور قرآن کو سکھانے والا ہے۔ ایک معلم قرآن کی حیثیت ایک انجینئر، ایک وکیل، ایک ڈاکٹر اور ایک دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کیے ہوئے سے بھی حدیث کی زبانی اس کا مرتبہ اس سے بڑا ہوا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھیں، وعلمہ، اور قرآن کو سکھائے۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا طلباء سے کہ دیکھیے قرآن کریم یہ کہتا ہے خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھے۔ اس سے طلباء قرآن کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا وہ طلباء جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، چاہے وہ ناظرہ پڑھتے ہوں یا حفظ پڑھتے ہوں یا تفسیر پڑھتے ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم کو سب سے بہتر قرار دیا ان طلباء کو جو قرآن سیکھتے ہیں۔ لہذا کبھی اس احساس قہتری کے اندر مبتلا مت ہونا کہ میرا فلانا بھائی انجینئر بن رہا ہے، میرا فلانا بھائی ڈاکٹر بن رہا ہے، میرا فلانا بھائی وکیل بن رہا ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ارے سینہ ٹھوک کے اور فخر سے کہہ کہ میرا بھائی تو وکیل بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، اللہ کی توفیق سے میں قرآن سیکھ رہا ہوں، میں عالم بن رہا ہوں، میں حافظ بن رہا ہوں۔ قرآن یہ میں نہیں کہتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہتر شخص وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ، اور جو قرآن کو سکھائیں۔ یہ معلمین قرآن چاہے وہ ناظرہ پڑھانے والے ہو، چاہے وہ میں کہتا ہوں افضل القواعد پڑھانے والے ہو، نورانی قاعدہ پڑھانے والے ہو، یا پارہ عام پڑھانے والے ہو، یا پنچ پارہ پڑھانے والے ہو، یا اور آگے پڑھانے والے، یا قرآن کے جو ہیں وہ حفظ کرانے والے ہو، یا قرآن کی تفسیر اور احکام کو بیان کرنے والے ہو، ان کو بھی اپنا مقام اور رتبہ اس حدیث شریف میں معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے کتنا اونچا مقام ان کو عطا کیا ہے۔ من تعلم القرآن وعلمہ، گویا ایک معلم کی حیثیت، ایک معلم قرآن کی حیثیت ایک یونیورسٹی کے اعلیٰ پروفیسر سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ قرآن سیکھنا، قرآن کو سکھانا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو پڑھے ہر حرف کے بدلے کے اندر، ہر حرف کے بدلے کے اندر 10 نیکیاں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورا ایک کلمہ الف لام میم نہیں بلکہ الف ایک، رام ایک، میم ایک، یہ تمام حرف الگ الگ۔ اب ہر نیکی، ہر حرف پر ایک نیکی، اور قرآن کے اندر ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کوئی الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا،
وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ بہتر ہیں، اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑا بلند ہے، اور اللہ کے یہاں آرزو اور امید لگانے کے اعتبار سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ دنیا کے اندر آدمی ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، یہ آنکھیں جب تک کھلی ہے وہاں تک۔ ارب پتی اور کھرب پتی یہاں آنکھیں بند ہو گئی، اس کا 2 گز کفن سے زیادہ اس مال میں کوئی حصہ نہیں۔ اب معاملہ ختم ہو گیا، اب قصہ ختم ہو گیا۔ اب جب اس کے کھاتے کے اندر اس کا نام ہے، اس کے کھاتے کے اندر اربوں کھربوں روپیے رکھے ہوئے ہیں، بینک بیلنس ہیں، اس کے نام پر گاڑیاں ہیں، اس کے نام پر کوٹھی اور بنگلہ ہیں، لیکن یہ سب کب تک؟ جب تک کہ آنکھیں کھلی ہے اور آدمی انتقال جو ہے وہ کر گیا، اس سے اس کا رشتہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب صرف اس کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے 6-7 میٹر کپڑا وہی اپنے ساتھ جو ہے لے جائے گا۔ یہ بینک کا کھاتا بیٹوں کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا۔ بیٹے جب دوسرے تیسرے دن فارغ ہوں گے نا، سب سے پہلے یہی کام کریں گے کہ بھئی ابا کے نام پر کیا کیا ملکیت ہے، کہ بھئی ابا کے نام کا مرن داخلہ پہلے نکلواؤ، پھر اس کے بعد کون کون ورثہ ہے۔ اب یہ سارے ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور اس بیچارے کو ان روپیوں پیسے میں سے کچھ جو ہے اس کے حصے کے اندر نہیں آئے گا۔ اس کے برخلاف اگر قرآن کو سیکھا اور سکھایا ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جو اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے رہے گی، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک قیامت کے دن جو اس کو عطا کریں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل کے اوپر اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ اگر ہمارے خیال میں ایک جنت کے محل کی تصویر آتی ہے، ہمارے تصور کے اندر ہم ایک جنت کا محل لیتے ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، مشک بچھایا ہوا ہے، ہر طرف سے خوشبوئیں آ رہی ہے، ہر طرف حور و غلمان ہیں، یہ جنت ہمارے خواب و خیال سے کئی بہتر ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کسی کے دل کے اوپر اس کا خیال بھی جو ہے نہیں گزرا۔ اسی قرآن کے نتیجے کے اندر یہ لا فانی اور ہمیشہ باقی نعمتیں جو ہیں وہ عطا ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ تو قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اور اسی طریقے سے اس کو حفظ یاد کرنا یہ تو بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ جیسے میں نے کہا اتنی مقدار تو ہر ایک کو یاد کرنا ضروری ہے جتنی مقدار پڑھنا ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ زبانی یاد کرنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی سورت بھی پڑھنا واجب ہے، لہذا چھوٹی موٹی سورت پڑھنا حفظ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جو پورا قرآن کریم جو ہے وہ حفظ کر لے۔ الحمدللہ یہ مدارس اور مکاتب کے نظام کے نتیجے کے اندر آج حفاظ کرام کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ موجود ہے، اور الحمدللہ آپ کے گودرا کے اندر تو ہر 2-3 آدمیوں میں سے کسی ایک کے اوپر ہاتھ رنگ لیں گے اندھیرے کے اندر تو وہ حافظ ہوگا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ آپ لوگوں کی زندہ دلی اور دین کے ساتھ نسبت اور قرآن کے ساتھ آپ کے تعلق کی دلیل ہے۔ یہ بچوں کو جو انعامات سے نوازا گیا، ظاہر ہے یہ بھی آپ کے اس کے ساتھ ہمدردی اور شفقت اور قرآن کے ساتھ تعلق اور محبت کی جو ہے دلیل ہے، یا واقعتاً یہ ہمت افزائی ہونا چاہیے۔ اب حفظ قرآن آدمی پورا قرآن حفظ کر لے، اب 6000 آیتوں سے زیادہ، 500-600 صفحوں سے زیادہ ایک ضخیم کتاب کو یاد کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم کسی اردو کتاب یا انگریزی کتاب یا گجراتی کتاب کے 8-10 پیج اگر یاد کرنا ہو پسینے نکل جائیں گے، کئی دن نکل جائیں گے تب جا کے وہ یاد ہو سکے گا۔
لیکن یہی بچے چھوٹے چھوٹے معمولی سے جو ہیں عمر کے بچے الحمدللہ پورا قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ وہی وعدہ خداوندی کا مظہر ہے کہ قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو مٹانے کی اس وقت محنت ہوئی جبکہ مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، اتنے تھے مسلمان، اور اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ ایک مرتبہ جو ہے واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن شروع کے اندر آپ نے تبلیغ کی، ہر طرف سے مخالفت کی آندھیاں اٹھی، آپ کی مخالفت ہی نہیں کی گئی بلکہ کائنات کی اس عظیم ترین اور مقدس ترین ہستی کو وہ ستایا گیا، وہ ڈرایا گیا، وہ تکلیف دی گئی کہ آج تک کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، قرآن کو لوگوں کو سناتے تھے۔ قرآن کے ماننے والوں کو اور قرآن کے سننے والوں کو اور حضور پر ایمان لانے والوں کو وہ تکلیفیں دی جاتی تھی کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ تکلیفیں دی جائیں، ہاتھی بھی ہار جائیں، لیکن وہی صحابہ کرام، چاہے وہ خباب ابن ارت ہو، چاہے وہ جو ہیں حضرت حبشی ہو، یا اسی طریقے سے اور صحابہ کرام ہو، ذرہ برابر ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل ہیں، اور اسی طریقے سے اخنس بن شریق ہیں، اور اسی طریقے سے ایک اور صاحب، ان کا نام میں بھول گیا۔ جب یہ قرآن کا چرچا ہوا تو ظاہر قرآن اللہ کی کتاب تھی، اثر کیے بغیر نہیں رہتی تھی، وہ لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے تھے۔ تو باقاعدہ یہ رؤسائے مکہ نے، قریش نے میٹنگیں کی، ایمرجنسی میٹنگیں بلائی کہ ارے ہم ان کو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں، اس کے باوجود جو ہیں یہ ان کا مجمع تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کے تو ماننے والے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ہماری محنت کارگر نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کو روکنا شروع کیا، کہاں ان کی باتیں مت سنو، یہ تو پاگل ہیں، نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا۔ کہیں کسی کو کہا کہ ارے یہ تو جادوگر ہیں، اس کی بات مت سننا ورنہ اس کے جادو میں پھنس جاؤ گے۔ کہیں کہا یہ تو کاہن ہیں، اس کی باتیں جو ہیں وہ مت سننا۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر وہ لذت اور وہ حقانیت اور وہ صداقت رکھی ہے کہ جو سنتا تھا اس کا دل موم ہو جاتا تھا اور بار بار سننے کو جو ہے وہ جی جاتا تھا۔ اب دوسروں کو تو یہ کہتے تھے قرآن مت سنو، لیکن جب یہ رؤسائے کفار نے جب حضور کی زبان سے جب آیتیں سنی اور حضور رات کو جب قرآن پڑھتے تھے، چپکے چپکے یہ ابو جہل ہیں، اخنس بن شریق ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہیں، یہ جا رہے ہیں اور تینوں الگ الگ جگہ حضور کے مکان کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کو جو ہے سن رہے ہیں۔ وہ چیز ان کو مجبور کر رہی ہے، حضور سے دشمنی کر رہے ہیں، لوگوں کو روک رہے ہیں، لیکن قرآن کی صداقت اور قرآن کا یہ اعجاز ان کو مجبور کرتا تھا کہ قرآن کو سنیں۔ چپکے چپکے جو ہیں وہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروع کے اندر رات کے اکثر حصے میں تہجد میں قرآن پڑھتے، تینوں الگ الگ جگہ سے کان لگا کر قرآن کو سنتے اور اس سے لذت حاصل کرتے۔ اب جب تینوں الگ الگ جگہ سے نکلے اور راستے کے اندر ایک جگہ ملے، کہا پوچھا ہر ایک نے کہ سچ سچ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہم تو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننے گئے تھے۔ تو تینوں نے ایک دوسرے کو لان تان کیا، ملامت کی کہ ارے ہم تو دوسرے لوگوں کو قرآن سننے سے روکتے ہیں، لیکن ہم خود مجبوراً ہم خود جو ہیں وہ قرآن سنتے ہیں، کوئی دیکھ گیا، کسی کو پتہ چل گیا تو کیا کہے گا؟ لہذا ہر ایک معاہدہ کرو کہ ہم کل سے قرآن سننے نہیں جائیں گے۔ اب دوسرا دن ہوا، رات ہوئی،
اب قرآن کریم کی مٹھاس ان کے کانوں کے اندر وہ رس گھول گئی تھی، اور دل میں جو ہے وہ مٹھاس ایسی اتر گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی انکار کے باوجود بستر پر لیٹے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ وہی شوق جاگ رہا ہے کہ دوبارہ قرآن کو جو ہے وہ سنیں اور قرآن کو سننے جائے، اور ہر ایک مجبور ہو کر اپنی چارپائی سے اٹھ کر قرآن کریم کو چپکے چپکے سننے کے لیے گیا۔ اب دوسرے دن پھر واپس آئے، راستے کے اندر تینوں جمع ہو گئے، اور پھر دوسرے دن بھی ایک دوسرے کو ملامت کی۔ تیسرے دن بھی ایسا ہوا تو پھر جو ہے عقبہ ابن معیط ابو جہل کے پاس گیا کہ سچ سچ بتا، یہ قرآن کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہا کہ بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، کوئی کہانت نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلام سنتے ہیں واقعتاً یہ اللہ کا کلام لگتا ہے، لیکن اب یہ تو ریاست وہ لے اڑے، ہمارے لیے کیا رہ جائے گا؟ بھائی کعبہ کی خدمت وہ کر رہے ہیں، حجاج کی خدمت یہ کر رہے ہیں، اب ان میں سے ایک رسول پیدا ہوا انہی کے خاندان میں سے، ہم کیسے اس کو تسلیم کریں گے؟ یہ ضد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، دشمن ہونے کے باوجود مجبور ہوتے تھے اس بات کے اوپر کہ قرآن کو جو ہے وہ سنیں۔ تو قرآن چیز ہی جو ہے وہ ایسی ہے۔ تو یہ قرآن کا حفظ کرنا ظاہر ہے کہ اب اس زمانے سے کوشش چلی آ رہی تھی اس کو مٹانے کی، لیکن جو مٹانے کے در پہ تھے وہی قرآن سننے کے اوپر مجبور تھے۔ کوشش کی انہوں نے، اور اپنے زمانے کے فصحا بلغا کا مسابقہ کروایا کہ اس قرآن کا مقابلہ جو ہے کرو۔ قرآن نے چیلنج دیا، پہلے کہا 10 اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، پھر قرآن نے کہا 10 صورتیں نہیں تو 10 آیتیں اس جیسی بنا لاؤ، پھر قرآن نے کہا فاتو بسورۃ من مثلی، ارے 10 آیتیں 10 صورتیں چھوڑو، ایک قرآن سورہ کوثر جو ہیں اسی کے مانند چھوٹی کوئی سورت جو ہے وہ بنا لاؤ، اور سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام لے آئے، مسابقہ جو ہے وہ کیا گیا۔ بڑے بڑے فصحا بلغا ادبا آئے، اور اس وقت عرب کا مشہور ترین ادیب و بلیغ آدمی آیا کہ ارے یہ ہمیں چیلنج دے رہا ہے، جا کر قرآن کریم کی یہ سورت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ وہ ایک دم دنگ رہ گیا، اس کے جو ہے وہ حیرانی سے سر چکرانے لگا کہ یہ کیسا عجیب اور یہ کیسا بابرکت اور یہ کیسا بلیغ کلام ہے۔ واقعتاً اس جیسا کلام کا پیش کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آخر میں وہ لکھنے پر مجبور ہو گیا ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو اس کو مٹانے کی آج سے نہیں، جب مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جاتی تھی اس وقت سے اس کی مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس کی 26 آیت کیا، اس کے 26 حرف کیا، کلمات کیا، اس کے 26 حرف کیا، اس کے 26 نقطے کیا، اس کے ایک نقطے کو آج تک کوئی نہ بدل سکا اور نہ قیامت تک کوئی بدلے گا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اسی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ کیا ہے، وہ دیا کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لہذا یہ قرآن اگر کوئی چیلنج دیتا ہے اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور علماء کرام سے میں نے یہ بات سنی ہے، اے مسلمانوں، آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس وقت یہ عجیب افراتفری کا دور ہے، پوری دنیا مسلمانوں کے دشمن بنی بیٹھی ہے، کبھی جو ہے ان کے مساجد پر حملہ ہے، کبھی ان کے مقابر پر حملہ ہے، کہیں ان کے مدارس پر، کہیں ان کے خانقاہوں پر، کہیں ان کے دینی کاموں پر، اور مختلف قسم کے مسلمانوں کے دین و تہذیب کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اگر ہم کو محفوظ رہنا ہے ان سارے فتنوں سے، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو۔ اگر جب اللہ پاک قرآن کی حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے تو قرآن کو سینے سے لگانے والوں کی حفاظت اللہ پاک کیوں نہیں کرے گا؟ لہذا قرآن کو اپنی عملی زندگی کے اندر اتارنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اور دوسرا حق اور یہ کہ کچھ اتنی مقدار حفظ کی جائے جس کا قرآن میں پڑھنا ضروری ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہوں، کچھ نوجوان ایسے ہوں، کچھ ایسے ہوں معاشرے کے اندر کہ جن کو پورا قرآن کریم یاد ہو، اور یہ چھوٹے بچے کا قرآن کا حفظ کر لینا کہ استاد جہاں سے پوچھے وہاں فرفر جو ہیں وہ بچا دینا، یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ حفاظت خداوندی کا مظہر ہے کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے۔ یہ اگر قرآن کو نیٹ سے مٹا ڈالے، حروف سے مٹا ڈالے، قرآن کریم کے سارے صحیفے نعوذ باللہ اگر کوئی جلا ڈالے، لیکن کون سا وہ مائی کا لال ہے کہ ان سینوں سے قرآن کریم کے نقوش کو مٹا سکے؟ لہذا اس کے بارے میں ذرہ برابر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر مند اس وقت ہونے کی یہ ضرورت ہے کہ اس قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے۔ ہم نے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بھائی چوما چاٹی کرنا، جزبان اچھا قیمتی جزبان میں لپیٹ کے رکھ دینا، رمضان ٹو رمضان پڑھ لینا، کوئی مر جائے تو ایصال ثواب کر دینا، یہی قرآن کا حق ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اتنے قرآن کریم کے حق کی ادائیگی سے چھٹی ملے گی نہیں، بلکہ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ لہذا میں علماء کرام سے کہا کرتا ہوں کہ اپنی اپنی مسجد کے اندر درس قرآن کے حلقے ہونے چاہیے، تاکہ بیچارے عوام جو مدارس میں قرآن کو سمجھنے نہیں جا پاتے وہ قرآن کریم کو سمجھ سکے کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ سمجھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اتارنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ قرآن کو سمجھ لیا بس یہ کافی نہیں، قرآن کے اندر جو احکام ہیں اس پر عمل کرنا۔ قرآن نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا تو جھوٹ بولنے سے رک جانا۔ قرآن نے پڑوسی کے حقوق کو ادائیگی کا حکم دیا ہے، اس حق کو ادا کرنا۔ قرآن نے سود کو حرام کر دیا ہے، سود سے بچنا۔ قرآن کریم نے نماز کو، زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، ان فرائض کو ادا کرنا۔ قرآن کریم نے صلہ رحمی کو ضروری قرار دیا ہے، صلہ رحمی کرنا، غرض اس میں جتنے احکام ہیں ان احکام کی پابندی کرنا اور ان احکام پر عمل کرنا، یہ اس قرآن کا حق ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ الہی کے اندر شکایت کریں گے کہ اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ماتحت لکھتے ہیں کہ جیسے قرآن پر ایمان نہ لانا، اس کو نہ ماننا، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے، اسی طریقے سے قرآن کو نہ سیکھنا، قرآن کو نہ سمجھنا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، قرآن کے احکام پر عمل نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے میں شامل ہوتا ہے۔ ذرا ہم اپنے اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہم نے جس قرآن کو عملی اعتبار سے چھوڑ رکھا ہے، قیامت کے دن بارگاہ الہی کے اندر جب شکایت کریں گے کہ میرے اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا ہمارے پاس یہ جواب ہوگا کہ ہمارے پاس پڑھانے والے نہیں تھے، سمجھانے والے نہیں تھے، مدارس نہیں تھے، مراکز نہیں تھے کہ جہاں پر ہم قرآن کو سیکھتے؟ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہر چیز مہیا ہے، اور سمجھا تو پھر عمل کے لیے ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا اور حضور نے شکایت کر دی ہمارے متعلق، تو ظاہر ہے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اللہ ہم سب کی برے انجام سے حفاظت فرمائے۔
تو اس کا حق ہے کہ قرآن کو عملی زندگی کے اندر اتارا جائے۔ یہ اتنی بابرکت کتاب اللہ پاک نے عطا کی کہ ایک ایک آیت اس کی بابرکت، ایک ایک سورت اس کی بابرکت، ایک ایک کلمہ اس کا بابرکت۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ قرآن کو پڑھ ہی نہیں سکا، قرآن کو اندر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکا، تو خالی قرآن کو دیکھے گا تو وہ دیکھنا بھی اس کے لیے ثواب۔ یہ ایسی برکت کی کتاب ہے، اللہ نے اس میں ایسی ایسی صورتیں جو ہیں وہ نازل فرمائی کہ ایک ایک صورتیں قیامت کے دن آدمی کے لیے سفارشی بنے گی۔ آیت الکرسی کو لے لیجئے، کتنی بابرکت آیت الکرسی کہ اللہ پاک نے حفاظت کا ذریعہ ہے، رات کو پڑھ کے سو جائے۔ حدیثوں کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے شیطان اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے کی کچھ کھجوریں آئی تھی، وہ ان کے حوالے کی تھی، نگران مقرر کیا تھا کہ بھئی یہ تمہارے یہاں رکھو، تمہارے گھر، اور اس کی حفاظت کرو۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ کھجوریں محفوظ تھی۔ اب اچانک ایک رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور وہ کھجوروں میں سے اپنے تھیلے کے اندر کھجوریں بھرنے لگا، دو دو ہاتھ بھر کر لینے لگا، جیسے اس کی باپ کی نہ ہو۔ یہ حدیث میں نہیں اس کی باپ کی نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے خود اس کی نہ ہو ویسے وہ کھجوریں لے لے کر جو ہیں وہ بھرنے لگا اس میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا کہ شرم نہیں آتی، یہ چوری کر رہا ہے تو کھجوریں لے رہا ہے، چل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کے لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھو معاف کرو، میں بوڑھا ہوں، میرا اہل و عیال ہے، غریب آدمی ہوں، جانے دو نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحم کھا کے چھوڑ دیا۔ اب یہ واقعہ وہ چور جانتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے، اور کسی کو پتا نہیں۔ صبح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ وہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے غربت کی اور مجبوری کی شکایت کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، کل پھر آئے گا دیکھ لینا۔ اب حضور کی بات تھی، بالکل سچی بات۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن طاق میں بیٹھے رہے کہ آج آئے، حضور نے کہا ہے تو ضرور آئے گا۔ لیا تھا دوسرے دن پھر آدم کا، اور اسی طریقے سے بڑی بے جگری سے کھجوریں بھرنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آج تو تجھے چھوڑوں گا نہیں، حضور کے پاس لے جاؤں گا، پکڑ کے سزا دلواؤں گا گویا۔ پھر شکایت کی اس نے، پھر اس نے منت سماجت کی کہ معاف کرنا یار، میں غریب آدمی ہوں، اہل و عیال بھوکے ہیں سب، اس کے لیے لے رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا اور پھر چھوڑ دی۔ دوسرے دن حضور کی خدمت میں گئے، جیسے ہی پوچھا وہ رات والے قیدی کا کیا ہوا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وہی بات ہوئی، مجھے رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ آج دیکھنا پھر آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن بھی طاق میں بیٹھے اور پھر اسی طریقے سے آیا اور کھجوریں بڑی بے جگری سے بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، یہ تیسری مرتبہ ہے، ایک مرتبہ چھوڑا، دوسری مرتبہ چھوڑا، یہ تیسری مرتبہ وہی جرم تو کر رہا ہے، آج تو تجھے چھوڑوں گا نہیں، حضور کے پاس پکڑ کے ضرور جو ہے وہ لے جاؤں گا۔ کہا کہ دیکھو چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی آیت بتلاتا ہوں کہ اگر تم وہ آیت کو رات کے وقت پڑھو گے نا تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہوگا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے پاس بھٹکے گا نہیں، آئے گا نہیں۔ اب صحابہ کرام تو دینی باتوں کے بڑے حریص تھے، کوئی دین کی بات مل جائے جاننے کے لیے تو ان کے لیے تو یہ بڑا سرمایہ تھا، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، آخرت ہی آخرت مد نظر تھی۔
لہذا ایک اچھی بات بتلائی، لہذا ایک مسلسل 3 دن تک چوری کے لیے آنے والے کو، چور کو بھی چھوڑ دیا کہ چلو اس نے ایک اچھی بات تو بتلائی کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہوگا اور جو ہے شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اب تیسرے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے، کہا کہ وہ قیدی کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارے آج تو بات ہی الگ ہوئی، آج میں نے اس کو پکڑا تیسری مرتبہ، وہ مجھے ایک بات سکھلا گیا۔ کیا بات سکھلا گیا؟ تو کہ یہ کرو کہ یہ آیت الکرسی تم پڑھو گے نا تو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کوئی آئے گا نہیں۔ یہ کہہ کر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی بڑا جھوٹا ہے، تم کو جو یہ بات کہی وہ بڑا جھوٹا ہے، لیکن بات اس نے سچی کہی ہے۔ تو اس کی فطرت میں، طبیعت میں جھوٹ بولنا، کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی سچ بول لیتا ہے، کہاں ہے یہ جھوٹا آدمی، لیکن بات اس نے سچ بتلائی کہ جو آدمی بھی ایسا کرے گا اس کے لیے یہ اثر ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا بتائیں وہ آدمی کون تھا، وہ چور کون تھا؟ کہا وہ شیطان تھا۔ شیطان نے جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تو آیت الکرسی کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ سے پہلے شیطان کو معلوم ہوئی کہ بھئی آیت الکرسی کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ ایسی فضیلت والی آیتیں اس قرآن کے اندر ہیں اور اسی قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ سکھلاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ قرآن کا راستہ وہی دین کا راستہ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سبیل اقوم اسے کہیں گے کہ جس پر چلنا بہت آسان ہو، سیدھا راستہ۔ اقوم راستہ کسے کہیں گے؟ جس پر چلنا بہت کیا ہو؟ آسان ہو، ایکسپریس ہائی وے کی طرح۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بالکل مقصود اور منزل تک پہنچانے میں مختصر ہو، یعنی آسان ہونے کے باوجود پھر شارٹ کٹ ہو۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ راستے میں کسی قسم، چلنے میں کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ تو گویا قرآن وہ دین کا راستہ بتلاتا ہے جو جنت تک پہنچانے میں، اللہ تک پہنچانے میں بالکل سیدھا ہے اور شارٹ کٹ ہے اور ہر قسم کے خطرات سے جو ہیں محفوظ ہیں۔ اب اگر ہم قرآن کے راستے کو، دین کے راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر گئے تو سمجھے گاڑی خطرے کے اندر ہے۔ اب وہاں کون سا ڈاکو لوٹ لے جائے، کون سا چور چوری کر جائے، کون سا جو ہے وہ گاڑی کا چور کوئی ٹائر نکل جائے، کوئی جو ہے کوئی اور کیا نکال جائے، کچھ ٹھکانہ نہیں۔ قرآن کے راستے کو چھوڑا تو ہم خطرے کے اندر پڑے۔ تو یہ ہماری پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا اور یا تو ٹیڑھے راستے پکڑے، شیطانی پگڈنڈیاں پکڑی، جس کے نتیجے کے اندر کبھی ہم ادھر لڑکتے ہیں، کبھی ادھر لڑکتے ہیں، کبھی گاڑی ادھر ہچکولے کھاتی ہے، کبھی گاڑی ادھر پنچر ہو جاتی ہے، کبھی ادھر آئل ختم ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ بھائی سیدھا راستہ ایکسپریس وے تھا، شارٹ کٹ تھا، خطرات سے خالی تھا، اب اس کو چھوڑ کے ہم کچے راستے پر گئے، پگڈنڈیوں کے اوپر گئے، شیطانی راستے کے اوپر گئے، تو پھر یہ سب کچھ تو ہونا ہی ہے۔ لہذا قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کے احکام کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ بالکل سیدھا راستہ بتلاتا ہے جو منزل مقصود تک جو ہے پہنچاتا ہے، لیکن جب سے مسلمانوں نے اس کو چھوڑا ہے اس کے نتیجے کے اندر یہ ساری پریشانیوں کے اندر ہم مبتلا ہو گئے۔ تو خیر، حفظ قرآن کی فضیلت ماشاءاللہ یہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے حفظ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کو پڑھا وَاسْتَظْهَرَهُ اور اس کو حفظ یاد کیا اور پھر اس کے حلال کو حلال جانا، یعنی اللہ نے جو چیزیں اس میں حلال کی ہیں اس کو حلال سمجھا، وَحَرَّمَ حَرَامَ
اور اللہ نے جو باتیں اس میں جو چیزیں حرام کی اس کو حرام جانا اور اس سے بچا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اسے قرآن کے ذریعے اللہ اس کو جنت میں پہنچائیں گے۔ ظاہر ہے قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، حفظ کرنے والا، اس کے لیے تو جنت ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن بہت سے مسلمانوں کو بھی گناہوں سے پاک کرنے کے لیے دوزخ کا فیصلہ کریں گے کہ بھائی جنت ایسی جگہ ہے نا، وہاں یہ گناہوں کے وائرس لے کر جا سکتے نہیں، وہاں گناہوں کے وائرس سے پاک صاف ہونا ہوگا، سینیٹائزر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اب گناہوں سے جو آدمی پاک صاف ہوتا ہے، ایک تو فضل خداوندی سے ہوتا ہے، اللہ کا بعض بندوں کے اوپر ایسا فضل ہوگا کہ وہ بڑے گنہگار جو ہیں وہ ہوں گے، انہوں نے توبہ بھی نہیں کی ہوگی، لیکن اللہ پاک اپنے فضل سے شارٹ کٹ راستے سے جنت میں بھیج دیں گے، جاؤ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اور دوسری چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اس توبہ کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان باغات میں، ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اگر اس سے بھی اگر کوئی پاک نہیں ہوا، توبہ بھی نہیں کی، تو تیسری چیز ہے جہنم کا عذاب۔ اللہ پاک ہم سب کو کی حفاظت فرمائے اس ننھے بچوں کے صدقے طفیل میں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جو ہے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ تیسری چیز دوزخ کا عذاب ہے کہ مسلمانوں کو، بہت سے مسلمانوں کو اللہ پاک دوزخ میں ڈالیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ کیوں؟ پاک صاف کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے نہیں، بلکہ پاک صاف کرنے کے لیے کہ گناہوں کے سارے جراثیم، سارے وائرس، سارے بیکٹیریا یہاں ختم ہو جائے اور جنت میں داخلے کے قابل جو ہیں وہ ہو جائیں۔ تو اب بعض لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے دوزخ کا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ ان کو گناہوں کی صفائی کے لیے دوزخ میں ڈالنا ہے اور دوزخیوں کی لائن کے اندر وہ کھڑے ہوں گے۔ اب ایسے وقت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ قرآن کی برکت، کہ اس حافظ قرآن کو جس نے حفظ کے بعد قرآن کو سمجھا، عمل کیا، اللہ پاک اس کو داخل کریں گے جنت میں۔ لیکن ایسے 10 آدمی اس کے خاندان والوں میں سے، اس کے گھر والوں میں سے جن کے لیے جنت واجب، جہنم واجب ہو گئی ہوگی، دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، دوزخ کی لائن میں جو ہیں وہ کھڑا ہوں گے، ایسے وقت کے اندر اللہ ایک حافظ قرآن کو اختیار دے گا کہ اس دوزخیوں کی لائن میں اپنے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کو پکڑ کر جنت میں داخل کرا دے۔ کیا خوشی کا عالم ہوگا اس وقت کہ جب جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور خدا کی بارگاہ کے اندر کوئی نبی اور رسول بھی بولنے کی سفارش کرنے کا کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش بارگاہ الہی کے اندر کریں گے۔ ایسا افراتفری کا عالم ہوگا اور ایسے جو ہے پریشانی کے عالم میں دوزخ کا فیصلہ ہو جائے اور کوئی بچہ ہاتھ پکڑ کر کہے ابا جان، امی جان، پیاری بہن، پیارے بھائی، پیارے چچا، پیارے تایا، پیارے نایا، آ جاؤ، اللہ نے مجھے سفارش کا حکم دیا ہے، یہ پرچہ دیا ہے تمہارے نام کا، یہ پرچہ اور اختیار دیا ہے، مجھے اتھارٹی دی ہے کہ 10 کو پکڑ کر ان میں سے جنت کے اندر داخل کر جاؤں۔ اس وقت کیا، اس وقت اس کی قدر ہوگی کہ ہمارے خاندان کے حفاظ نے ہمیں کتنی عظیم مصیبت سے جو ہے بچا لیا۔ لہذا ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ چاہے فیصلہ ہو گیا تو ہمارے لیے یہ امید بندی رہے کہ یہ ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ، ہمارا بھتیجا، ہمارا بانجا انشاءاللہ ہم کو جو ہے بچا لے گا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو حفظ کیا
اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن بطور اعزاز کے اس لڑکے کو نہیں، حافظ قرآن کو نہیں، بلکہ اس لڑکے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ چمکدار ہو. یعنی اس میں جو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے وہ اتنے روشن ہوں گے، اتنے روشن ہوں گے جیسے کہ آفتاب. اور احسن من ضوء الشمس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، شراح حدیث لکھتے ہیں کہ آفتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں آنکھیں چندیاتی ہیں، زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتے، تپش لگے گی اس سے. تو احسن میں اس طرف اشارہ ہے کہ آفتاب کی روشنی میں تو تپش ہوتی ہے، اس میں شدت اور تیزی ہوتی ہے، زیادہ دیر تک آپ دیکھ نہیں سکتے. لیکن ان تاجوں میں جو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے اس کی روشنی ویسی ہوگی کہ اس کو آدمی آسانی سے دیکھ سکے گا. دیکھنے سے آنکھیں چندیائے گی نہیں بلکہ ایک شوق سے دیدار ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرا غور کرو، اگر یہی آفتاب تمہارے گھر میں اتر جائے تو روشنی کا کیا عالم ہو. اور آدمی کتنا فخر محسوس جو ہے کرے گا میرے گھر میں آفتاب اتر آیا. تو ظاہر ہے اس کے والدین کو اللہ پاک قرآن کے اعزاز میں، حفظ قرآن کے اعزاز میں یہ تاج جو ہیں وہ عطا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے والدین کا یہ مقام ہے فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو جس آدمی نے یہ قرآن پڑھا، حفظ کیا، عمل کیا تو اس کے اعزاز کا کیا عالم ہوگا. تم کیا گمان کرتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہمارے خواب و خیال میں بھی اس کا ثواب جو ہے نہیں آ سکتا. لہذا ہر گھر کے اندر ایک حافظ قرآن جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اور حفاظ قرآن جو ہیں ان کو میں کہوں گا کہ یقیناً قرآن کا حفظ کر لینا یہ اللہ پاک نے آسان کیا ہے، اللہ پاک ہی کی توفیق سے یہ آسان ہوا. اور آپ لوگوں نے جو آج حافظ ہوئے اور پہلے بہت سارے حفاظ ہوں گے انہوں نے آسانی سے حفظ کر لیا، لیکن اب حافظ ہونے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ایک ذمہ داری تو یہ بڑھ جاتی ہے کہ اب اس قرآن کو جو ہے مسلسل پڑھتے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ رمضانی حافظی بن جائے کہ بھئی رمضان ٹو رمضان دیکھا جائے گا، تراویح سر پہ آئی تو قرآن کو پڑھیں گے. عام طور پر زیادہ تر ہم لوگ جو ہیں، ہم حفاظ جو ہیں وہ رمضانی حافظ بنے ہوئے ہیں کہ سال بھر تو کوئی فکر نہیں، لیکن اب رمضان آ گیا تو اب خوب قرآن جو ہے پڑھیں گے، اب اچھا یاد ہو گیا، چلو اب آئندہ سال دیکھا جائے گا. اب اس میں ہمارے یہاں کیا، پہلے حافظوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، اس وجہ سے ایک حافظ کسی مسجد کے لیے تراویح کے لیے ملنا مشکل ہو جاتا تھا اور وہ پوری 20 تراویح خود پڑھاتا تھا، اس لیے پورا قرآن پڑھا تھا. اب حافظوں کی کثرت ہو گئی، بھائی ہر ایک چاہتا ہے مجھے موقع ملے، مجھے موقع ملے، مجھے موقع ملے. لہذا کہ اب کیا ہے 5 حافظ ہو کے تراویح پڑھائیں گے کہ بھائی پاؤ پارا جو ہے پڑھائیں گے، 4 رکعت پڑھائیں گے. ایک تو حافظی رمضانی حافظ ہوتے ہیں، پھر رمضان میں بھی تراویحی حافظ ہو جاتے ہیں. تراویحی حافظ کیا کہ جو 4 رکعت مجھے پڑھانی ہے اسی کو پڑھ لیا، یاد کر لیا، قصہ ختم. اس کی وجہ سے یہ خرابی آتی ہے کہ جو 4 رکعت پڑھنی ہے اتنی مقدار ہی یاد کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے میں تو مسجد کے ذمہ داروں سے کہا کرتا ہوں کہ امام صاحب کو ذمہ دار بنایا جائے، چاہے 5 تراویح پڑھانے والے ہو، لیکن امام صاحب پہلے دن کہہ دے 5 کو کہ میں جون سی 4 رکعت کہوں نا عشاء کے وقت وہ 4 رکعت تجھے پڑھانے کی، پہلی کہوں تو پہلی اور آخری کہوں تو آخری، تاکہ وہ مکمل سوا پارا یاد کر کے آئے. ورنہ تو وہی اپنی 4 رکعت والا رٹ کے آئے گا، آگے کچھ یاد ہوگا نہیں. لہذا اس حفاظت اس کی ضروری ہے. تو رمضان تو رمضان نہیں، روزانہ ایک مقدار متعین کر لیں کہ روزانہ مجھے 3 پارے جو ہیں وہ پڑھنا ہے. اور یہ بھی میں ان کو نصیحت کروں گا کہ دیکھو آپ کے سینوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر اللہ کی کتاب محفوظ ہے. یہ کوئی معمولی کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. جس قرآن کو اللہ پاک نے سب سے بڑی نعمت کہا ہے، یہ قرآن آپ کے سینوں کے اندر محفوظ ہیں. تو اب اس قرآن کی لاج رکھنا،
جس دل و دماغ میں خدا کی یہ کتاب محفوظ ہے اس دل و دماغ میں اور کسی قسم کے گناہ کا خیال نہیں آنا چاہیے. گناہ تو کیا، گناہ کا خیال آنا بھی یہ قرآن کی عظمت کے خلاف ہے. آخر کون آدمی برداشت کرے گا؟ قیمتی عطر اس کے شیشی میں بوتل میں بھرا ہوا ہو تو اب اس قیمتی عطر کے اندر کوئی آدمی چاہے گا اس میں لیمبو کا رس ڈالے، سرکہ ڈالے، اس میں دوائی ملائے یا اس میں پانی ملائے یا اس میں کیروسین یا پیٹرول یا ڈیزل یا آئل ملائے؟ کوئی عقل مند اس کو جو ہے وہ گوارا نہیں کرے گا. یہ قرآن مہنگے سے مہنگے عطر سے زیادہ مہنگا ہے اور آپ کا دل مہنگے سے مہنگی عطر دان سے زیادہ قیمتی ہے. لہذا اب اس دل کی حفاظت کرنا، اب اس دماغ کی حفاظت کرنا کہ اس کو قرآن سے، اس کو جو ہے گناہوں سے پاک رکھنا اور ہمیشہ قرآن کی برکتوں سے اس کو معمور جو ہے وہ رکھنا. اور جن زبانوں سے آپ نے قرآن کریم کو پڑھا ہے وہ بڑی بابرکت زبانیں ہیں. ان زبانوں کے اوپر نہ گالی آنی چاہیے، نہ غیبت ہونی چاہیے، نہ کسی پر بہتان ہونا چاہیے اور نہ ہی ایسی کوئی گناہ کی بات ہونی چاہیے جو شرعاً ناجائز ہے. جن آنکھوں سے دیکھ کر آپ نے قرآن کریم کو پڑھا ہے ان آنکھوں کی لاج رکھنا. ان آنکھوں سے کوئی غلط پروگرام مت دیکھنا، کوئی غلط سیریل مت دیکھنا، کوئی فلم یا ڈانس جو ہے مت دیکھنا. اگر آپ نے قرآن کی اس طریقے سے حفاظت کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جس کے اوپر آنکھ اٹھے گی آپ کی، جس پر آپ کی آنکھ پڑے گی، اس آدمی کو اللہ ہدایت سے نواز دیں گے. جس زبان سے پڑھ کر آپ پھونکیں گے اللہ ایسے مریض کو شفا عطا کریں گے. اور جس درد دل کے ساتھ آپ کسی کو نصیحت کریں گے انشاءاللہ اس کی زندگی پلٹ جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ احفاظ کرام اپنے آپ کی اس کی اس قرآن کی لاج رکھ کر اس کی حفاظت کریں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی عظمت اور قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ پاک نے ہمیں یہ جو ایک سازگار ماحول دیا ہے، محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ مدارس کا نظام، یہ مکاتب کا نظام، یہ مساجد کا نظام، یہ خانقاہوں کا نظام، یہ دعوت و تبلیغ کی جتنی محنتیں ہو رہی ہے دین کے لائن کی، ان سب کو غنیمت جانیں کہ اللہ پاک نے اس ملک میں رہنے کے باوجود اللہ پاک نے ہم سب کو اس خدمت کا موقع دیا کہ ہمارے مدارس، ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنی افراتفری پھیل گئی، تب ہمیں اس نعمت کی قدر ہوئی کہ نمازوں میں 5 وقت نمازوں کا اہتمام کتنی بڑی نعمت، دعوت کا کام کتنی بڑی نعمت، مدارس میں مکاتب میں تعلیم کا نظام کتنی بڑی نعمت. جب یہ نعمتوں سے ہم روک دیے گئے تب جا کے ہمیں قدر ہوئی. لہذا ابھی بھی موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھیں اور نعمت کی ناقدری جو ہے وہ نہ کریں. ناقدری سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت پر شکر گزاری ہوگی، نعمت میں اضافہ ہوگا. لہذا ان نعمتوں کی اور سازگار ماحول کو دیکھ کر علماء ہیں، ذمہ دار ہیں، حفاظ ہیں، دعات ہیں، ان سب کو اپنی محنت جھونک دینی چاہیے کہ ہمارا پورا معاشرہ قرآنی نظام کے اوپر آ جائے، دینی نظام کے اوپر آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر آ جائے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر اس کام کی پابندی لگائی جائے. ابھی موقع ہے، موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. اور اگر ہم نے انشاءاللہ اس نعمت کی قدر کی تو اس نعمت کو ختم کرنے والے سارے ملیا میٹ ہو جائیں گے. یہ نعمتیں زندہ رہیں گی، یہ محنتیں زندہ رہیں گی، لیکن ہم نے اگر اس کی قدر نہیں کی تو نعمت چھین جانے کا خطرہ ہے. اللہ پاک ان سب نعمتوں کا ہمیں احساس عطا فرمائے، قدردانی عطا فرمائے. اور دوبارہ جو ہے میں مبارکبادی دیتا ہوں اساتذہ کو، یا حافظ ہونے والے طلباء کو، ان کے والدین کو، ان کو انعام کے ذریعے نوازنے والے کو، اور جو کمیٹی والے جنہوں نے یہ مدرسے کا نظام چلانے میں جو خدمت اور محنت کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے.
اور اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقیات سے اللہ پاک نوازے، اور ہر قسم کے شرور و فتن اور ہر قسم کے ظاہری باطی فتنوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے، اور یہاں سے اللہ پاک خود حفاظ کرام، ایسے حفاظ کرام کہ جو حافظ ہونے کے بعد قرآن کے ماہر بھی جو ہیں وہ بنے، اور قرآن کے معلم بھی بنے، قرآن کے مفسر بھی بنے، اور قرآن پر عمل کرنے والے بھی بنے، ایسے اللہ پاک اس ادارے سے نکالیں۔ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا، اس مبارک محفل میں آنے کے لیے مجھے دعوت دی، آپ سب کا میں تہہ دل سے، اور انتظامیہ کا، اور حضرت مولانا یوسف صاحب کا، مولانا سہیل صاحب، ان کے بھائی وغیرہ، اور جو کمیٹی والے ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ضروری موقع مجھے عطا فرمایا، اور اس بابرکت مجلس میں مجھے شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کچھ انعام آئے ہیں حاجی